جو بات شجاعت صاحب سمجھاتے رہے نواز شریف کو کہ یہ غلطی نہ کرنا، درست کہ جب آرمی چیف کا فیصلہ آئے تو آپ کچھ نہ کرنا، جو میرٹ میں آپ کے سامنے فائل آئے وہ کرو، صحیح، ہاں، اور آپ ٹلٹ نہ کسی کا رکھو، ٹھیک، کیونکہ جو بھی بنے گا اسے آپ کو سلوٹ کرنا ہے، ٹھیک، اور آپ ادھر کم دھیان دو، اپنے معاملات کی طرف زیادہ دھیان دو۔ ٹھیک، انہوں نے پہلی لڑائی لڑی فضول جہانگیر کرامت سے، پھر لڑی جنجوعہ صاحب سے، پھر لڑی وہ کاکڑ، پھر آگے، پھر آخری پھر مشرف صاحب سے لڑی۔ اب یہ سارا سیکوینس اگر آپ اکٹھا کریں نا، اب مشرف صاحب کو میں نے پوچھا جی کہ آپ کا کیا جھگڑا تھا، کہنے لگے یار دیکھو، مجھے اگر کہے نواز شریف کہ اس کور کمانڈر کو وہاں لگا دو، اس کور کمانڈر کو وہاں لگا دو، تو میں نے اس کو سمجھایا جی یہ کوئی پٹوار خانہ نہیں ہے کہ ایک پٹواری ادھر لگا دو ادھر لگا دو، میں آرمی چیف ہوں، مجھے پتا ہے کہ فلاں کور ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یہی غلطی عمران خان صاحب نے کی، یہی غلطی ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ غلطی نہ کرو، یہ غلطی نہ آپ نے کرو۔ اس وقت پہ سمجھایا تھا جب یہ معاملہ بہت لٹک رہا تھا؟ بالکل اس وقت بھی ان کو سمجھایا تھا۔ تو پھر جواب کیا تھا ان کا؟ جواب ان کا اس وقت جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے ہم نے وہ جواب کہیں نہ بھیجا ہے نہ دیا ہے، اور وہ جواب کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا، وہ پشاور کی وجہ سے خراب ہوا۔ درست، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ سر سب نام لے رہے ہیں اب تو، خیر سب کو پتہ ہے کہ معاملہ، لیکن وہ آپ کے سمجھانے پہ بھی نہ سمجھ پائے اس معاملے۔ اور پھر وہ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ یار اب اکیلے بیٹھو ہمارے ساتھ، تو ہم نے کہا جی کہ کہہ رہے تھے مجھے یہ سمجھاؤ کہ یہ ایک بندہ ہے، ایک کور کمانڈر ادھر نہیں تو ادھر ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا اس کا مسئلہ ہے، میں آپ کو اس کی بات چھوڑو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم ضیاء الحق کے ساتھ تھے، ان کا بلو آئیڈ کور کمانڈر تھا حمید گل، ہاں، اس نے 2-3 باتیں ایسی کر دیں بلو آئیڈ کی، ہاں، اور وہ بات ضیاء الحق کو اندر لگی تو اندر ہی رہی۔ وہ کچھ دنوں بعد لگے وہاں پہ ہٹ کے کور سے، وہ لگ گئے ادھر واہ کے جنرل انچارج، وہاں سے مہینے کے بعد گھر چلے گئے۔ تو میں نے کہا ان کا بھی روٹ یہی ہے جن کو آپ اوپنلی نہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ان کو آرمی چیف بنا رہا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ بات کریں؟ یہ آپ کا نہیں ہے کام، آپ کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ یہ ان کا کام ہے۔ یہ میں نے کہا بے نظیر نے غلطی کی تھی۔ آپ نے ماضی کے حوالوں سے سمجھایا پھر بھی نہ سمجھے اتنی تفصیل سے، مطلب کون سمجھ جائے اس کے بعد؟ بس پھر اسی لیے تو نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بات کہیں تو ہے کہ جو آپ نے خود کہا کہ 3.5 سال بہترین طور ساتھ لے کے چلے، ہاتھ بھی رکھ نہیں، پھر انہوں نے کوئی ان کی اب بھی خیر مانگ رہے ہیں، وہ ان کی اب بھی خیر مانگ رہے ہیں۔ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، انفارمیشن سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک پودا خود لگایا ہو نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ درخت بنے، پھلے پھولے۔ ابھی تو پھل لگنے تھے، ابھی تو پھل لگنے تھے، اس سے پہلے پانی دینا بند کر دیا۔ ابھی تو مالی نے پانی دینا بند کر دیا۔ نہیں، ابھی تو اس کے چھاؤں میں بھی بیٹھنا تھا، تو وہ سارا کچھ یہ خرابی ہوگی نا، اور یہ خرابی کو صحیح ہو سکتی ہے مستقبل میں کبھی۔ ہاں، نہیں یہ اس حد تک نہیں، پھر اس حد تک کچھ ریکوری ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو نیوٹرل کی بات کی ہے نا، کہتے ہیں نا چلو وہ نیوٹرل نہیں کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا لیے، اور انہوں نے کہا جی اب اپنا جس پارٹی نے کرنا ہے اپنا، شاید سیکھنے کا موقع دیا ہو کہ سیکھے کیسے چلا جاتا ہے سیاست میں۔ وہ اگر شروع سے ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا۔ ہاں، یہ بھی آپ کی بات درست، اور آپ یہ کہہ بھی چکے ہیں پہلے بھی اس بات کو۔ اگر پولیٹیکل نیریٹو کی بات کروں جو عمران خان صاحب اس وقت لے کے چل رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، کہیں نہ کہیں آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ نے ہم ان کے ساتھ ہیں دل و جان سے، لالچ میں نہیں ہے، مگر انہوں نے آپ کو آغاز میں نہیں بتایا 29 تاریخ کو، یہ کلیئر کر دوں، چودھری پرویز الہی صاحب لالچ میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، بٹ دل و جان میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جو وہ ایک خط کا معاملہ مراسلے کا رہا، انہوں نے جس دن آپ ان کے ساتھ آن بورڈ ہوئے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران، تو اب آپ نے جو انٹرویو دیا اس میں آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو اس بارے میں بھی کچھ بتایا نہیں، نہ ذکر، نہیں بتایا بھی نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، یہ میں پچھلے مارچ کی 29 کی بات نہیں بتایا۔ اب اس بیانیے پہ جو ملک کے ادارے ہیں، جو فورن آفس ہے،
وہ سب اس چیز کو رد کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب پبلک میں پولیٹیکل ٹول کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا وہ ان کو ذرا بھاری پڑا ہے یہ نون لیگ کو. آتے ہی شہباز نے کہا ایسے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے میں اس کو یہ بلاؤں گا یہ کروں گا. تو وہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے سیکیورٹی کمیٹی کی, اس میں پھر یہ شرماتے ہی نکلے ہیں سارے, کچھ بھی نہیں ہوا. وہی جو پہلے کا بیان تھا وہی چلا. لیکن کیا یہ پولیٹیکل وہ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ وہ وہاں سے کچھ نکل آئے گا اس میں سے جو عمران کو اور ڈیمیج کرے گا. لیکن عمران خان صاحب نے آج پھر خط لکھ دیا ہے, انہوں نے خط چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے اور صدر کو بھی لکھا ہے اسی مراسم. وہ ٹھیک ہے, وہ تو چلتا رہے گا. نہیں لیکن آپ کی رائے میں, چودھری پرویز الہی صاحب کی رائے میں, کیونکہ آپ کی یہ سیاست کا ایک لمبی دہائیاں ہیں آپ کے خاندان کی, باہر کے ملکوں سے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے, کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, کہاں رک جانا چاہیے, کہاں بول دینا چاہیے, یہ پولیٹیکلی عمران خان کو فائدہ دے گا جس طرح سے وہ ہیڈ آن کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ؟ وہ انشاءاللہ ان کو دے گا, اور کافی حد تک جو مسئلہ بہت خراب تھا انہوں نے ریلائز بھی کیا. انہوں نے اب وہ حالات نہیں ہیں, بہتر ہو گیا, بہتر ہے, یعنی کہ جو کیمپین بلکہ اس میں بہتر ہیں, بہتری سے بہتری آ رہی ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے تعریف کی ہے لاہور کے جلسے میں بہت آرمی کی کہ بھئی یہ اس کے سوا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح, بالکل ایسا کیا انہوں نے. لیکن جو بیانیہ عوام تک چلا جاتا ہے, کیونکہ ہماری ادارے نہیں عوام ٹھیک ہے, عوام ٹھیک ہے, عوام تو میں کہتا ہوں آپ لکھا لیں عمران خان کے ساتھ ہے. گلی گلی میں لوگ یہ جو اس دن دعا ہوئی ہے, یہ تو بکواس کرتے ہیں نا. عمران خان نے کبھی ایک گندا کام نہیں کیا کہ وہاں جا کے روزہ رسول پہ جس کے لیے انہوں نے اس ختم نبوت کی اتھارٹی بنائی, ختم نبوت کا اتنا کام کیا, میٹرک تک ایف اے تک ترجمے کے ساتھ قرآن شریف لازمی مضمون, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ انہی کے دور میں ہوا ہے نا. کیا بے شک ہم نے ہے, پنجاب اسمبلی نے کیا ہے, اسی پنجاب اسمبلی نے کیا ہے نا. یہاں یہ پولیس جوتوں سمیت اندر آ گئی تھی. ہمارے لیے تو وہ مسجد کا مقام ہے نا جہاں حضور کا ذکر ہو روز, اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا ادھر خطبہ لگا ہوا, وہ میرے بعد نبی نہیں آنے والا, وہاں وہ جوتیاں مار رہے تھے اور یہ پولیس والے جوتیوں سمیت اندر پھر رہے تھے. ہمارے لیے تو وہی مسجد ہے نا. آج صبح کے جو واقعات تھے لوگ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اب آج وزیر اعلیٰ کون ہوگا. صبح ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے گورنر کی جانب سے کہ پرانے وزیر اعلیٰ بحال ہو گئے, ادھر حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا. وہ پورا مہینہ جو کوششیں جاری رہیں وہ تو چلی گئیں, مگر ابھی بھی آپ کی رائے اور گورنر پنجاب کی رائے ہے کہ غیر آئینی معاملہ ہوا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. آپ کے چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ پہنچے گی. بات یہ ہے کہ تمام دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں, دنیا کی بات کر رہا ہوں, جو پارلیمانی نظام چل رہا ہے دنیا میں, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہے اور جو صوبوں کے الیکشن کے عہدیدار ہیں ان کا الیکشن اسمبلیوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دوسرے کینڈیڈیٹ پہ حملہ کرا کے پولیس کو اندر بلا کے, اور جہاں ہم نے ووٹ دینا ہے آئیز کے آگے پولیس کھڑی کر دی جائے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیے, اور مجھ پہ اس کینڈیڈیٹ نے رانا مشہود اور ان کے چند لوگ جو ایک خانزادہ ہوتے تھے جن کو میں نے وزیر بنایا تھا اپنے دور میں, اس کا بیٹا جس کا مجھے بہت دکھ رہے گا ہمیشہ ساری زندگی کہ اس کے بیٹے اس کے والد کے ساتھ احسان کیا ہے. تو اچھی اولاد کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ یاد رکھتی ہے بزرگوں کی وہ اچھی باتیں. ہاں, وہ باقاعدہ ایک سریہ 10 جیسی نماز چھڑی اور وہ حمزہ اشارہ کیا کہ میں حالانکہ پیچھے کہہ رہا تھا کہ یار ہم زیادہ شور نہ کریں, ہم بیٹھتے ہیں, ہمارا رائٹ ہے. اچھا میں پیچھے گیا ان کو سمجھانے کے لیے, تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک کر دیا اور حملہ اتنا شدت تھا کہ میں وہ نیچے گر گیا, انکانشیس ہو گیا, تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب یہ سارا جو کچھ ہوا ہے, میں بطور کینڈیڈیٹ کہاں تھا, میں تو تھا ہی نہیں. کبھی یہ ہو سکتا ہے
کہ جس کا الیکشن ہے اس کو آپ باہر پھینک دیں اٹھا کے اور اس کے ووٹرز کو کہیں جی کہ آپ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. ہاں تو یہ متنازع الیکشن جو ہے یہ جو مرضی کر لیں, یہ جتنی مرضی عدالتوں میں چلے جائیں. ہاں اور پھر دیکھیں عدلیہ کا مجھے ہمیشہ میں نے احترام کیا, کبھی ایسی بات نہیں کی. تو وہ فیصلہ جو آیا ہے اگر سنگل بینچ نے ایک فیصلہ لکھنا ہے تو اس کو اتنی رات گئے جب کورٹس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس وقت دینے کی کیا ضرورت ہے. اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 2 آئینی بحران یہ پیدا ہو گئے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوں گے. اب یہ ابھی پٹیشن چل رہی ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, لیکن کیا جواز ہے. گورنر صاحب اندر بیٹھے ہیں, میٹنگ کر رہے ہیں, وہاں کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بزدار صاحب تو نہیں تھے, کیبنٹ کے لوگ تھے, تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیے اور ان کو کہا ان کا سامان بھی باہر پھینک دیا اور وہاں آگے تو قبضہ کر لیا, باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے, حملہ کر دیا ہے پولیس نے. وہی حملہ آور پولیس ہے جو اسمبلی کے اندر گئی ہے.